آج کے ویڈیو میں قوم لوط پر بات کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ گے ہیں یا LGBTQ+ کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور اگر آپ کو زندگی میں بہت دفعہ قوم لوط کا بتایا گیا ہے اور آپ کے اس بارے میں کچھ سوالات ہیں، تو آج میں چاہوں گا کہ ہم کچھ باتیں اس حوالے سے ڈسکس کریں۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو قوم لوط کا لفظ استعمال کر کے نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو پلیز میں تھوڑا انتظار کروں گا، آپ یہ ویڈیو آگے کر دیں، اور جن لوگوں نے یہ ویڈیو سننی ہے یا اگر وہ کوئی اپنے ذہن میں تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو پہ رکیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اچھا جی، قوم لوط کا ذکر جو سب سے پہلے ہوا وہ تورات میں ہوا تھا، اور چونکہ یہ تینوں جو ریلیجنز ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ اسلام ہو، یا چاہے جودازم یعنی جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں اردو میں، یہ مذہب ہو، تو ان تینوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ابراہیمک ریلیجن کہا جاتا ہے۔ تو بہت ساروں کو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ تورات میں بہت ساری باتیں وہی ہیں جو آگے بائبل میں ہیں اور جو آگے قرآن پاک میں ہیں۔ تو آج میں صرف سب سے پہلے تورات کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہاں سب سے پہلے اس آیت کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو آنے والے ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں قرآن پاک اور بائبل کا بھی ذکر کروں۔ تو جناب، سب سے پہلے جو ورس 4 جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے وہاں پہ آئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر، اور یہ بہت ضروری ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کی جو ڈسکرپشن بتائی گئی تھی، یعنی ان کے جو لکس تھے ان فرشتوں کے، اس میں واضح یہ کہا گیا تھا کہ ان کی کوئی داڑھی مونچھ نہیں تھی، اور وہ بہت ہی خوبصورت اور بغیر داڑھی مونچھ کے اور کم عمر تھے، جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ انڈر ایج بھی تھے، یعنی وہ کوئی 30 35 یا 40 سال کے مرد نہیں تھے، یا 20 سال سے بھی شاید چھوٹے تھے۔ یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ اینڈ پہ میں کچھ کنکلوژن بتانا چاہوں گا، تو اس حوالے سے یہ بات اپنے ذہن میں آپ یاد رکھیے گا۔ تو مین ٹاپک تو ہم بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی جو پوری قوم تھی، یعنی پوری قوم کے سارے مرد، خاص ذکر یہ کیا گیا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آ گئے، اور انہوں نے انہیں کہا کہ یہ لڑکے ہمیں دے دو، ہم ان کے ساتھ سیکس کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہر قسم کی سیکشول زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی بات نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جا، ہمیں یہ لڑکے چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ والی آیت ویسے بائبل میں ختم کر دی گئی بعد میں، لیکن تورات میں یہ آیت ابھی بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اس طرح کا مطلب غلط کام مت کرو۔ غلط کام سے مراد یہ نہیں کہ لڑکوں کے ساتھ سیکس نہ کرو، یعنی جو تم ریپ کرنا چاہ رہے ہو، اور پوری میری قوم دروازے پہ اکٹھے ہو گئے ہو اور انہیں یہاں سے زبردستی لے کے جانا چاہتے ہو۔ تو میری دو بیٹی ہیں جن کو ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تو آپ ان کے ساتھ مطلب شادی کرو۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ بائبل میں پہلے یہ آیت تھی، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ جو اتنے برے لوگ ہیں دروازے پہ آ کے ان فرشتوں کے ساتھ یا ان لڑکوں کے ساتھ ریپ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم میری بیٹیوں سے شادی کر لو؟ ایسے بندوں کو تو اپنی بیٹی کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مطلب، ان کا مقصد یہ تھا کہ مطلب چونکہ وہ پیغمبر تھے اور وہ پورے شہر کی جو عورتیں تھیں یا لڑکیاں تھیں انہیں اپنی بیٹیوں جیسا ہی سمجھتے تھے، تو ان سے مراد یہ تھا کہ عورتوں سے آپ شادی کریں۔ اچھا جی، اب مین جو پوائنٹ یہاں پہ ذکر کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی اہم بات جو اس میں غور کرنے والی ہے، اگر ہم غور کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ ایسے مرد جو کسی خوبصورت لڑکوں کے ساتھ ریپ کرنا چاہتے ہیں بغیر ان کے مرضی کے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی دو مرد یا دو گے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا دو لیسبینز لڑکیاں جو ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، یا اگر کوئی ایک ٹرانسجینڈر ہے اور اس سے کسی مرد سے محبت ہوئی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی بات ہے؟ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے سیکس ود کنسنٹ کا نام سنا ہوا ہے یا نہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ دو لوگوں کی مرضی ہو کوئی بھی ریلیشن شپ سٹارٹ کرنے میں، محبت کا ریلیشن شپ ہو، سیکس کا ریلیشن شپ ہو، لیکن دونوں، پہلی تو بات ہے بالغ ہوں اور دونوں کا اس میں مرضی شامل ہو، تو اسے کہتے ہیں کہ سیکس ود کنسنٹ۔ لیکن وہ جس میں ایک فریق، جس میں زیادہ تر فرض کرو آپ مرد کو تصور کر لیں
کہ وہ مرد کہے کہ میں نے کسی لڑکے سے اس سے میں نے سیکس کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی لڑکی سے میں نے سیکس کرنا ہی کرنا ہے، تو اسے ریپ کہا جاتا ہے، ایسا سیکس جو کنسنٹ کے بغیر ہے۔ تو پہلا تو کلیش یہیں پہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس واقعہ پورے کو پڑھیں تو ایک ایسی قوم، اور تورات میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پورے قوم کے مرد دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، بوڑھے اور نوجوان۔ تو اگر آپ نے، میں تو کہتا ہوں کہ مطلب اس آیت کا ذکر کر کے یا اس چیز کا ذکر کر کے آپ کلیئرلی بہت سارے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ اتنی تکلیف دیتے ہیں، نہ صرف ذہنی تکلیف بلکہ لوگوں تک جسمانی تکلیف بھی پہنچتی ہے، اس لحاظ سے کہ بہت سارے جو گے لوگوں کا اور جو بہت سارے ٹرانسجینڈر لوگوں کا پوری دنیا میں قتل و غارت ہوتا ہے۔ مین چیز یہی دیکھی جاتی ہے کہ اس آدمی نے جس نے انہیں قتل کیا وہ مذہبی طور پہ یہ سوچتا تھا کہ یہ جو گے لوگ ہیں، یہ جو ٹرانسجینڈر لوگ ہیں، ان کا جینے کا کوئی حق نہیں، انہیں مار دینا چاہیے۔ تو بہرحال میں کہنے یہ والا تھا کہ اگر آپ نے کسی چیز سے اس کو جوڑنا ہی ہے، اس واقعہ کو یا اس آیت کو، تو پلیز اس چیز سے جوڑیں کہ آپ اپنے ملکوں میں دیکھیں، چاہے انڈیا ہے یا پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے، آپ اپنے ملکوں میں دیکھیں کہ کس قدر لڑکیوں کے ساتھ اور ینگ لڑکوں کے ساتھ، ینگ بچوں کے ساتھ سیکس آپ جیسے اور آپ ہی لوگوں میں سے مرد ہیں جو زبردستی کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار ایک دو واقعہ تم اس پہ پوری بات بنا رہے ہو، ہزاروں واقعات ہیں جس میں ایسے بچے جن کی داڑھی مونچھ نہیں ہے، جن کو اپنی مرضی کا پتہ نہیں ہے، جنہیں سیکس کا بھی شاید مکمل طور پہ پتہ نہیں کہ سیکس کیا ہوتا ہے اور کس سے کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے، آپ کے معاشرے کے بالغ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں ان کی مرضی کے بغیر، ان کے کنسنٹ کے بغیر، جسے ریپ کہا جاتا ہے۔ تو ہاں، اس پہ آپ یہ آیت کا ذکر نہیں کرتے۔ ہاں، دو لوگ، دو آدمی، دو لڑکے جو بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، جس کی عمر 40 سال ہے، یا کوئی اور ایسا بندہ جس کی عورت ہے جس کی عمر 40 سال ہے، 30 سال ہے، اگر وہ لیسبین ہے، تو آپ کی اور کوئی سمجھ نہیں ہے، اور وہ لوگ صرف قوم لوط کا لفظ استعمال کریں گے یا آیت کا لفظ استعمال کریں گے۔ جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا، یہ ویڈیو کا مقصد بنانے کا میرا یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی ایسے انسان کا دماغ چینج کرنا ہے جو آلریڈی دماغ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جس کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، کہ یا تو وہ اسٹریٹ آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کبھی بھی غور سے پڑھا نہیں، کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی اس بارے میں، اور وہ بڑا اس کے لیے آسان ہے، وہ گھر پہ بیٹھا ہوا کوئی دیکھتا ہے ایسی چیز تو فوراً ٹک ٹاک پہ آ کے کامنٹ کر دیتا ہے جی قوم لوط۔ شاید وہ آدمی کبھی بھی نہیں بدلنا چاہتا، میرا میسج اس کے لیے ہے بھی نہیں۔ میرا میسج اس کمیونٹی کے لیے ہے جو دل میں کہیں نہ کہیں یہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں شاید میرا رب مجھ سے محبت نہیں کرتا، شاید جو میرا پیدا کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، چاہے آپ کرسچن ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے آپ یہودی ہیں، کسی بھی آپ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ میری زبان سمجھ رہے ہیں تو اگر آپ کو کہیں بھی یہ لگتا ہے کہ کہیں وہ سائت میں تھا، شاید ہم لوگوں کا ہی ذکر ہوا ہے، تو اس میں آپ کا ذکر نہیں ہوا۔ ہاں، اگر میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کرنے سے پہلے، لیکن ہاں، اگر گاڈ فوربڈ آپ ان لوگوں میں سے ہو کہ جن کو چھوٹے بچوں کے ساتھ سیکس کرنا پسند ہے، جنہیں ان کے ساتھ زبردستی کرنا پسند ہے، چاہے ان کی مرضی کے بغیر ان کے ساتھ سیکس کرنا پسند ہے، پھر ہاں یہ ضرور سوچیں کہ کیا یہ میرے بارے میں تو نہیں ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں۔ لیکن اگر آپ بالغ ہیں، اگر آپ نوجوان ہیں، آپ کو کسی آدمی سے محبت ہے، آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آپ پہ یہ بات نہیں لگتی، تو پلیز 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 میں ہاتھ باندھ کے سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ، اگر آپ ابھی تک رکے ہوئے ہیں اس ویڈیو پہ اور آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو پلیز نفرت مت پھیلائیں دوسرے ایسے لوگوں کو جن کی زندگی آلریڈی بچپن سے ہی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ ہر وقت یہ بات کر کے بغیر سمجھے ہوئے، بغیر غور کیے ہوئے انہیں جج کر رہے ہیں۔ اگر مذہب کی بات کی جائے تو سب سے پہلے، چاہے کوئی بھی مذہب ہے آپ کا، وہ تو آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کے سخت الفاظ کہیں کہ آپ لوگ مر جاؤ، آپ کو پتھر پڑنے چاہیے، آپ دوزگی ہو، ایسے لفظ تو آپ کو بولنے نہیں چاہیے، کیونکہ آپ میں خود اتنا مذہب ہوگا ہی نہیں۔ پہلی بات کہ آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، آپ سے کوئی پوچھا جائے آپ صبح سے لے کے شام تک ہر چیز مذہبی کرتے ہو؟ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز میری اس بات پہ غور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔